کیا کسی کے احسان کے بدلے اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں جی، میت کی طرف سے عمرہ اور حج ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ نے اپنا کر لیا ہوا ہو۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، جو لاوارث فوت ہو جائیں ان کے لیے حج و عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک کیڑا ایڈا ہمدرد ہے، لاوارث سے ہی کر رہا ہے، بڑا ہی کو ہمدرد ہے جی امت کا، اس کے سارے رشتہ دار بھی اس نے حج عمرے کر لیے ہیں، ان سارے تو فارغ ہو کے لاوارثہ سے کرو جناب، کیوں نہ کرو۔ کیا اپنے سگے بھائی اور بہن جو صاحب حیثیت ہوں ان کے بچوں کے حقیقے میں خود اپنی جیب سے ادا کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں۔ مالی عبادت کسی کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، نیابت اسے کہتے ہیں، مالی عبادت میں نیابت ہو جاتی ہے، جسمانی عبادت میں نہیں ہوتی۔ نماز آپ کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ بخاری مسلم میں ہے اگر کسی کے منت کے روزے ہوں تو آپ اس کی طرف سے قریبی رشتہ دار رکھیں۔ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، فرض روزے نہیں رکھ سکتے، حج و عمرہ کر سکتے ہیں، وہ مالی پلس جسمانی ایک ایکسیپشن ہے۔ آپ زکوٰۃ کسی دوسرے کی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں، قربانی کسی دوسرے کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ قرضہ کسی دوسرے کا ادا کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ ایک میں تو آتا ہے کہ ایک صحابی نے ذمہ داری لی، دوسرے میں آپ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آپ نے یہ تلاوت کی اور آپ فرمایا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے امتیوں کا قرض اتاروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرض اتار دیا، اس کے بعد جنازہ پڑھایا۔ کیا حقہ اور سگریٹ بھی منشیات میں آتے ہیں؟ جناب کوئی شک ہے؟ اس کو چیک کرنے کا طریقہ جو شرابی ہے اس سے پوچھیں کہ سگریٹ بھی نشہ کہے گا ہاں، کیوں نہیں، منو آدھے میں نشہ کرنا۔ دوسرے سے پوچھے نا تو وہ مانے گا، سگریٹ والا تو نہیں مانے گا۔ اور سگریٹ والے سے پوچھے یار سگریٹ چلو ٹھیک ہے، شراب اوہ توبہ توبہ جی بہت برا کام ہے۔ شراب والے سے پوچھے تو کہے گا سگریٹ او ہو جی پھیپڑے خراب ہو جاتے ہیں جی، یہ تو شراب تو ہی پیڑی چیز ہے۔ تو جو نشہ ہے وہ نشہ ہے میرے بھائی، میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے کہ گناہ کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں، سگریٹ ہو، نسوار ہو، ایون پان اور گٹکا، جو اب آپ دیکھیں کے پی میں اور کراچی میں سب سے زیادہ مریض ہیں اس وقت گلے کے کینسر کے اور منہ کے کینسر کے، وہ گٹکا اور پان کی وجہ سے۔ اسی لیے اب باقاعدہ یعنی جو ریلیجس لوگ ہیں وہ اس کی، الیاس قادری صاحب تو بہت عرصے سے یعنی ان کے جتنے فالوورز ہیں انہوں نے منع کیا ہے پان نہیں کھانے، تو وہ مطلب منع کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حقوق العباد جو مسخ ہوتے ہیں کہ جس کی دیوار دیکھی اس پہ پچکاری پھینک دی، وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بخاری میں حدیث ہے جو پیاز کھائے کچا وہ ہماری مسجد سے دور رہے، اور سگریٹ پی کے مسجدوں میں لوگ آتے ہیں ان کے منہ سے پھر بدبو بھی آتی ہے سائیڈ والے لوگوں کو، پیاز حلال ہو کہ آپ بغیر دانت صاف کیے نہیں آ سکتے، تو سگریٹ والا معاملہ دیکھیں ہر وقت، تو اس سے بچنے میں عافیت ہے۔ میرا یوٹیوب پہ آپ لکھ دیں پرفیوم جائز ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، پرفیوم، سگریٹ، الکوہلک پرفیوم اور ہومیوپیتھک ادویات، یہ سارا آپ لکھیں، ہومیوپیتھک لکھیں ساتھ انجینئر مطلب مرزا، تو میرا کلپ کھل جائے گا۔ کیا قرآن مجید پڑھ کر یا سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی میت کے اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے۔ اصالہ ثواب پہ 4 لاکھ سے زیادہ میرا یوٹیوب پہ ویڈیو، 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے، سب سے زیادہ میری جو ویڈیو لانگ ویڈیوز میں دیکھی گئی ہے وہ اصالہ ثواب ہے۔ دنیا میں کہیں بیٹھ کے آپ اصالہ ثواب لکھیں تو میرا کلپ ٹاپ پہ کھلتا ہے، مسئلہ نمبر 74، میں نے ہر اینگل سے اسے 30واں 40واں 11ویں سب کچھ کور کیا، آپ دیکھیں۔ اصالہ ثواب کا لفظ لکھیں، انشاءاللہ یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا۔ نکاح کے موقع پر سلامی دینے والے حضرات دیے گئے پیسوں کا باقاعدہ حساب رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جب ان کی اولاد کی شادی ہوگی تو اتنی یا اس سے زیادہ رقم دی جائے گی، اس نیت سے مسلمان بھائی کو سلامی دینا صحیح ہے؟ یہ بھائی کلچرل چیز ہے، کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ آپ سے پیسے نہیں لے رہا، ظاہر ہے آپ دے رہے ہیں تو آپ امید رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پر ثواب کی امید نہ رکھیں اس میں آپ پھر، کیونکہ آپ ایک نئے شادی شدہ جوڑے کے ساتھ حسن اخلاق نہیں کر رہے بلکہ پاجیاں نبھا رہے ہو جنہوں پنجابی کہتے ہیں، تو پھر یہ پاجیاں تھا جو آپ پاجیاں ہی ہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ کئی تو علماء نے باقاعدہ سلامی کو بدعت کہہ دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ کلچرل چیز ہے، اس میں یہ تو تحفہ گفٹ ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اسی مولوی سے پوچھیں جو تو نے نکاح پڑھانے کا 5000 روپیہ لیا ہے، یہ سنت ہے؟ اس طرف اس نے کبھی وسوسہ بھی نہیں اس کو آیا ہوگا کہ میں نے اس طرف بھی سوچنا ہے کہ یہ مولوی جو پیسے لیتا ہے نکاح پڑھانے کے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سوال کبھی نہیں ہوتا، اور اسلامی ثابت نہیں ہے، دیں یار، کوئی مسئلہ نہیں۔ بچی کی بداية سے لے کر اس کی شادی تک ماں باپ اس کی فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی شادی کا انتظام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے وہ قرض بھی لیتے ہیں، جہیز اور بارات کا کھانا
کلچرل ایکٹیویٹی ہونے کے باوجود ماں باپ کے لیے خوشی سے زیادہ ایگو اور معاشرے میں عزت رکھنے کا سبب بن چکی ہے تاکہ ان کی بیٹی کو سسرال میں باتیں نہ سننی پڑیں. بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. ان معنوں میں تو واقعی پریکٹیکلی جہیز ایک لعنت بن چکی ہے, لیکن اگر کوئی شخص اپنے شوق سے دیتا ہے ان معنوں میں جہیز لعنت نہیں ہے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ گفٹ دینا چاہتا ہے وہ ضرور دے. ڈیمانڈ کرنے والے کو زیادتی ہے, یہ مطلب نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے پہلا قطرہ وہی لوگ بنے نا جن کے اپنے بیٹے ہیں. سوال تو لکھ دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے تو لکھ دیتے ہیں, جب اپنے بیٹوں کے بیانے کی باری آتی ہے تو اس وقت یہ ساری باتیں بھولے ہوتے ہیں. تو بارش کا پہلا قطرہ خود بنے نا.